الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ ہے نمبر 1 اسلامی تاریخ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ ابھی میں نے 5 منٹ کا مدرسہ جو اس سے پہلے ہمارا ہوا ہے، جو شائع ہوا ہے، پہلے کا 5 منٹ کا مدرسہ یعنی 14واں ایپیسوڈ کے نام سے، اس میں نے بتلایا تھا قوم عاد کہ قوم عاد کیا ہے۔ تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور بتایا تھا یہ قوم جو ہے جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرہ موت تھی، اور پھر اس کا جو محبوب مشغلہ تھا اس قوم کا وہ یہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فن مہارت میں ترقی دی تھی، یعنی بڑی ماہر سمجھی جاتی تھی، اور طاقتور ایسی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر، یعنی اتنے سخت پتھروں کو تراش کر اس میں شاندار عمارتیں بنانا یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ بیوٹیفل اس میں ہاؤس بنانا، بیوٹیفل ہاؤس کی طریقے سے ڈیزائنیں بنانا یہ اس کا بہترین شیوا تھا۔ لیکن وہ مال و دولت کے نشے میں، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی، کمزوروں پر ظلم کرنے لگی، حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی جب حد سے بڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی کو ہی قوم عاد کہتے ہیں۔ اب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، یعنی ان سرکشوں کو، ان گھمنڈوں کو، ان متکبروں کو۔ تو جب یہ قوم بت کو پرستی میں، شرک و عادات میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت، توحید و عبادت الہی کی دعوت دی، شرک و بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہی حال کرا جو تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا رہا ہے، کہ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ نا، یعنی اگر تم نبی ہو، اگر تم ہم کو ڈرا رہے ہو، اگر تم ہم کو دھمکا رہے ہو اور اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تم اگر اپنی بات میں سچے ہو اور تمہاری بات بالکل کامل اور مکمل ہے تو پھر وہ والا عذاب لے کے آؤ نا جلدی، ہم بھی تو تمہارا انتظار دیکھ رہے ہیں نا۔ مطلب اتنے بگڑ چکے تھے کہ کھلا عذاب کی پیشکش کرنے لگے کہ عذاب لے کر تو آؤ، میں بھی تو دیکھوں کون سا آپ عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ تو پھر بھائی اللہ کی پھر جو ہے پکڑ، پھر اللہ جو اپنا بھی کس طریقے سے عذاب دکھاتا ہے اور کس طریقے سے وہ جوش اپنا دکھاتا ہے۔ کیونکہ آپ اس سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس سے بغاوت کر رہے ہیں، جبکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس نے جو ہے ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے جو ہے ہم کو نبی بنا کر یا اور کسی پیغمبر کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ ان متکبروں اور ان سرکش قوم کو سمجھاؤ۔ لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہٹ دھرمی اور مطالبے پر 3 سال تک ان پر قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی خشک سالی پر ان کو مبتلا کر دیا۔ کوئی غلہ نہیں، کچھ نہیں اگنا ہے، جس کی وجہ سے ان کے باغات و کھیتیاں سب برباد ہو گئیں۔ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنا اب بھی اس قوم کی ضرورت کو سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کے اندر عقل آ گئی ہوگی کہ 3 سال قحط سالی کے عذاب سے اس نے جو ہے اپنے آپ کو جونجا ہے۔ 3 سال تک ان کی کھیتیاں کھنڈرات میں بدل گئی ہیں، ان کی کھیتیاں اور وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اس عذاب سے کچھ عبرت حاصل کریں گے، کچھ نصیحت حاصل کریں گے، لیکن وہ کیا نصیحت حاصل کرتے؟ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، تو بالآخر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور 1 ہفتے تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ یہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن کے شہر حضرہ موت چلے گئے، اور یہاں 50 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد 464 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کس طرح ان متکبروں کو دعوت دی، لیکن یہ بدبخت کہاں جانتے کہاں مانتے۔
یہ اور عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے تو اللہ نے 3 سال تک ان کو اوپر قحط سالی بھی مسلط کری، لیکن اس سے بھی یہ کچھ نہیں عبرت لی، کچھ نہیں نصیحت حاصل کری، اور اس کے بعد پھر اور جو ہے تناب کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمی پر آ گئے، مطالبہ اور کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 1 ہفتے تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس طریقے سے ہوا چلی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور وہ اتنے سخت لوگ، اتنے طاقتور لوگ، ان کی ایسی کی تیسی اٹھا اٹھا کے پٹکا ہے، پٹکنے کے بعد اس قوم کا عطا پتہ کچھ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ہی عبرت کے واقعے قرآن کریم میں رکھ دیے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، قرآن کریم کو کبھی ان واقعوں کو پڑھنا نہیں پسند کرتے ہیں۔ پڑھو گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف اور صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اتنے بڑے کام میں اسے کوئی بھی تھکن نہیں ہوئی ہے، جبکہ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں بھی بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں لوگ برسوں لگ جاتے ہیں، ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا 7 زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ تو بے شک سبحان اللہ کہ کس طریقے سے لمبا چوڑا یہ زمین ہے، کس طریقے سے یہ جو ہے لمبا چوڑا ایک آسمان ہے، اور کس طریقے سے ایک پھیلی ہوئی زمین ہے، اور کتنے دنوں میں؟ محض 6 دنوں میں، 6 دنوں میں ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ جبکہ آج کی تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ آج انسانوں نے خود ایک دوسرا انسان بنا دیا، یعنی جس کو روبوٹ بولا جاتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہی ہے، مگر بس خالی اس میں یہ چیز نہیں ہے، باقی اس کے اندر بھی ساری صلاحیتیں ہیں، وہ بھی مزدوری کر سکتا ہے، وہ بھی سب کچھ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر لوگوں کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ 6 دن تو چھوڑو، اگر چھوٹی سی بھی چیز کو بھی اگر بنایا جائے تو اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کے بارے میں سوچو کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور اتنی لمبی چوڑی زمین، اور اس کو 6 دن میں بنا کر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی بھی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا یہ ہمارا ایک فرض ہے، ایک فرض کا کام ہے کہ ہم اللہ کو دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سارا کا سارا حساب و کتاب ہم کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی خوب رو رو کر دعا کرا کرو گا کہ اللہ ہماری حساب و کتاب سے حفاظت فرما۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انداز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کس طرح کرتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے، اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ بیدار ہوتا، ایسے سلام کرتے تھے۔ تو کیا آپ کے انداز تھے، کیا آپ کے سلام کرنے کا انداز تھا، کیسی آپ کے اندر عبادتیں بھی کرنے کا انداز تھا کہ سلام بھی اس طرح کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں تو خوب جو ہے یہ سلام کی وہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام آہستہ سے کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کہ جو جاگ رہے ہیں وہ بھی سن لیں اور جو سو رہے ہیں ان کو کچھ نہ خلل پڑے۔ ہمارے یہاں تو دین و اسلام کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر اور نہ جانے کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے مسلمان تو چھوڑو نرے لوگوں کو پریشان کرا جاتا ہے، وہاں اتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے سامنے لے کر جلوس کو نکالا جاتا ہے، اور جو تباہیاں بربادیاں اور جو میلے ٹھیلے اور اتنی جو بھیڑ بھڑکا لے کر نکلتے ہیں، کیا ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کیسے تھے؟ لیکن تم اپنے آپ کو عشق رسول بتا رہے ہو، عاشقان رسول بتا رہے ہو، محبت رسول بتا رہے ہو، لیکن کیا ہے تمہارے اندر کا یہ محبت رسول؟ وہ خود آج لوگ تمہاری باتوں کو دیکھ کر، تمہارے ان رویوں کو دیکھ کر، تمہارے ان چال چلنوں کو دیکھ کر
خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اور تمہاری اس طریقے سے بیہودہ حرکتوں کو دیکھ کر وہ بھی خوب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی کے ایسے انداز نہیں تھے جس طریقے سے آج تم نے نبی کے نام پر وہ سارے جلوس لے کے نکلے، وہ سارے میلے ٹھیلے لے کے نکالے اور راتوں میں گشت کرے اور پورے جو ہے لوگوں کو سونے نہیں دیا، پریشان کرا، وہ ساری چیزیں آپ کی جگہ ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کبھی ہم لوگوں کو یار چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ نبی کے سلام کا یعنی عبادت کا بھی انداز کیسا تھا، لیکن آج ہمارے نبی کے نام لیوا پر کیا ہمارا انداز ہے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، غصہ دور کرنے کی دعا۔ اب غصہ دور کرنے کی دعا کیا، غصہ تو ہمیں بڑا جلدی آتا رہتا ہے کہ ہم غصہ یار لوگ غصے میں بہت ساری چیزیں بھی کر جاتے ہیں، بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ دور کرنے کی دعا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یعنی رشتہ داری توڑنے والا، رشتے ناطے کو ختم کرنے والا ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے۔ تو یار رشتہ داری توڑو نہیں، جوڑو، صلہ رحمی کرو ایک دوسرے سے۔ نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، کون سا مال بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہو وہ کافی ہو جائے، جو مال تھوڑا ہو اور وہ کافی ہو جائے، اور وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول کر دے۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی تمنا، یعنی جہنم والوں کی کیا تمنا ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ یہ جہنم والوں کی تمنا ہوگی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، مہندی کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کے لیے مہندی استعمال کرو کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ تو نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقین جانو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جو لوگ کفر اور شرک میں حد سے زیادہ ملوث ہو چکے ہیں، ویسے تو یہ آیت غیروں کے لیے تھی کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، یقین جانے وہ اسلام لائیں گے تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور مسلمان ہوتے ہی جب آدمی کسی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔